29 जनवरी से बलूचिस्तान के बड़े बड़े शहरों में स्पेशली कोयटा के अंदर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू हो रखी थी। बहुत तबाही मची है। जो सिविलियन लाइव्स हैं वो शहीद किए गए हैं, सिविलियंस, और उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ये फुटेज आप देख रहे हैं और बहुत ही दर्दनाक। सभी पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी टीवी स्क्रीन्स के साथ जुड़े रहे और उनको बेचैनी और ये एक बहुत ही इज़्तिराब की कैफियत पूरे मुल्क में रही है। बहरहाल अब ऑलमोस्ट 4-5 दिन की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये बयान आ गया है कि उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया ऑपरेशन रद्दुल फितना 1, जो जिसका नाम उन्होंने रखा था। इस ऑपरेशन को उन्होंने कंक्लूड कर दिया है और 216 टेररिस्ट जो हैं, जो फितना गर और जो फसादी लोग हैं, उनको उनका कला कमा कर दिया गया, उनको वासिले जहन्नुम कर दिया गया। सो थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि कैसे ये हुआ है। ऑपरेशन रद्दुल फितना इन बलूचिस्तान इज कंक्लूडेड सक्सेसफुली, किलिंग टोटल ऑफ 216 terrorists in days long clearance action against Indian sponsored terrorist elements। यानी ISPR और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये बयान आ गया है कि ये जो फितनागर थे, ये जो टेररिस्ट थे, ये सबके सब इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे। यानी इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ या उनके दीगर जो एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ आते हैं और इनको ट्रेनिंग भी देते हैं, इनको फंड्स देते हैं, इनको वेपन्स देते हैं और इनको ये जो इन्होंने वर्दियां भी पहनी हुई है वो भी इनको प्रोवाइड करते हैं और फिर इनको बताते हैं कि तुमने किस दिन किस जगह पर किस किस्म का हमला करना है। सो ये आप देख लें कि इंडिया के जो अज़ाइम है पाकिस्तान के खिलाफ, इसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम को ना किसी तरह से भी शक व शुबे में नहीं रहना चाहिए। बहरहाल ये जो ऑपरेशन था ये पंजगुर और हरनाई डिस्ट्रिक्ट के आउटस्कर्ट्स में से ये इनिशिएट हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये हरनाई जो है कोयटा सिटी आपको यहाँ दिखाई दे रही है और ये आपको दिख रहा है पूरा ये जो सुलेमान की रेंजेस हैं, ये इस तरह कर्व खाती हुई सुलेमान की रेंजेस और कहतार रेंजेस ये आती हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही हिली एरिया है और हिली एरिया के बीच में सड़कें भी बहुत कम, रास्ते भी बहुत कम। चंद रास्ते जो हैं ये सड़कें बनाई जाती हैं जो कि उन हिल्स को क्रॉस करके एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा देती हैं, मतलब ट्रैफिक को। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर ऐसी इसको दूर दराज इलाका या बिल्कुल अनडेवलप्ड एरियाज कहना चाहिए कि इन हिल्स के बीच में डेवलपमेंट करना पॉसिबल भी नहीं होता। तो ऐसी जगहों पे टेररिस्ट और ये जो फितनागर हैं, लोगों को मौका मिलता है कि ये ऐसी हिली एरियाज के बीचों बीच कहीं पे छुप कर बैठ जाएं, अपने कैंप्स बना लें और ये जो रॉ है और जो इंटेलिजेंस है, ये जो इंडियन है, ये इंटेलिजेंस, उनके लोग यहाँ पर इजीली यहाँ पे छुप छुपा कर पहुँच कर इनको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं या इनके एजेंट्स होते होंगे या और डिफरेंट तरीके। बहरहाल ये वो एरिया है जहाँ पर छुप के बैठना बहुत ईजी है। ये हरनाई आपको दिख रहा है और उसके अलावा ये पंजगुर भी, वो भी यहीं पे करीबी इसी एरिया में आपको, अगर आप इसको क्लोजअप करें तो इसी एरिया में पंजगुर डिस्ट्रिक्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन ये एरियाज जो हैं ये शहरों से जो है, जैसे आपको कोयटा दिख रहा है या और नोशकी दिख रहे हैं, ये सब दूर हैं और इन लोगों को जब हिदायत मिलती है अपने फंडर से और अपने जो रिक्रूटर से, उन लोगों से जब हिदायत मिलती है तो वो शहरों की तरफ भागते हैं और आकर के एग्जैक्ट उन्हीं डेज और उन्हीं लम्हों में और उन्हीं जगहों पे, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ये हमला आवर हो जाते हैं। और रेटरिक इनका ये होता है, नैरेटिव इनका ये होता है कि हम बलूचिस्तान की आज़ादी की जंगें लड़े। भाई कोयटा में जो पूरा बलूचिस्तान का कैपिटल है, पूरा शहर है और वहाँ पे एक आबादी है और वो पूरी उनकी सिविक लाइफ एक चल रही है और कारोबार चल रहे हैं, दिन रात उनके काम चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल सब कुछ चल रहे हैं। वो लोग तो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं लड़ाई कर रहे और तुम लोग यहाँ पे रेगिस्तानों में और जो हिल्स हैं, पहाड़ों के बीच में छुप करके बैठे और इस तरह की हरकतें करते हो, पाक फौज के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ इस किस्म की हरकतें करते हो, तो ये कोई जेब नहीं देता। So, security forces have successfully concluded Operation Raddul Fitna 1 in Balochistan। ये खबर है और ये भी खबर है कि सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन इन कोयटा। अभी यानी जो पुलिस फोर्स है उसके अंदर भी काउंटर टेररिज्म की ब्रांचेस होती हैं और उसके अलावा आर्मी जो है वो भी डेफिनेटली ये काम कर रही है, बहुत अरसे से कर रही है। तो ये इन लोगों के जो इदारे हैं ये अभी उन्होंने मतलब वहाँ से खारिज नहीं हुए, बल्कि वहीं पर वो सर्च और कोमिंग कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी एलिमेंट्स वहाँ पर ये फितना गरी के रह गए तो
ان کو بھی ڈھونڈ کے نکالا جائے اور ان کا بھی خاتمہ کیا جائے. سو یہ تھوڑی سی فوٹیج میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسی یہ جو ڈفرینٹ اٹیکس ہوئے ہیں اور کس طرح سے سول آبادیوں کے اوپر حملے اور ان کی املاک کو ضائع کیا گیا اور کئی جو شہری ہیں ان کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد پاکستان پولیس اور پاکستان آرمی کی اس کے بعد جو کارروائیاں ہیں وہ سب اس فوٹیج میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. ایک اور فوٹیج میں آپ کو دکھا رہی ہوں کس طرح سے ان تخریب کاروں نے حملے کیے ہیں اور خوف و ہراس پھیلایا ہے اور پورا ملک جو ہے وہ اس تمام دنوں میں جو ہے اپنی ٹی وی اسکرینز کے ساتھ جڑا رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو BLA ہے انہوں نے اپنی ایک پوری ویڈیو بنائی ہے 30-40 منٹس کی اور انہوں نے یہ ریلیز کی ہے اور اپنے آپ کو ایک ایز اے ہیرو پروٹے کر رہے ہیں جیسے کہ ہم بڑا آزادی پسند ہیں اور حالانکہ اصل میں وہ ایک بہت بڑی تخریب کاری کے ٹولہ ہیں. سو یہ فوٹیج بھی انہوں نے ہی نکالی ہے جب جعفر ایکسپریس کو انہوں نے ہائی جیک کیا تھا اور اس کے بعد ان کو پکڑا گیا تھا اور کس طرح سے اس کی بھی فوٹیج یہ بڑے ہیروئکلی انہوں نے پریزنٹ کی جیسے کہ بہت بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا. بہرحال دنیا بھر میں اس چیز کو کور کیا جا رہا ہے. پاکستان آرمی نے اپنا رد الفتنہ 1 بلوچستان میں اس کو سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیا ہے. US expresses solidarity after Balochistan attacks, says it stands steadfast with Pakistan. US نے جناب ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بولا ہے کہ جی ہم بڑے خوش ہیں کہ پاکستان آرمی نے یہ فتنہ جو ہے ختم کر دیا اور اس آپریشن کے اوپر ہم بڑے خوش ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اور میں اسپیشلی یہ نیوز آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو آگے چل کے بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے یہ جو مغربی ممالک ہیں اسپیشلی US کو لے لیں اسرائیل کو لے لیں یہ بھی کمپلیسٹ ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کے اندر شر فساد پھیلانے کے اندر اور یہ ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے پیچھے ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے. بہرحال اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ماری فیملی ہے جو خیر بخش ماری تھے ان کے بیٹے ہیں جو BLA جنہوں نے بنایا. اس سے پہلے انہوں نے فری بلوچستان موومنٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی اور اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں ان کو پکڑا بھی گیا. یہ کبھی ایران کے اندر جا کے چھپتے تھے کبھی افغانستان میں جا کے چھپتے تھے کبھی بلوچستان کے اندر اسی طرح کے ہلی ایریاز میں یہ لوگ چھپتے تھے. پھر جب پاک فوج نے ان کے خلاف کارروائیاں کی یہ لوگ بھاگ گئے اور یہ سوئٹزرلینڈ میں جا کر رہنا پھر وہاں سے نکالے گئے پھر لنڈن میں. اب ان کی فیملیز جو ہیں یہ لنڈن میں رہتی ہیں اور وہاں پر یہ ان کو ایکسیس دیا جاتا ہے UK گورنمنٹ اور باقی دیگر ممالک کی طرف سے کہ وہ UN میں ان کو پلیٹ فارمز دیے جاتے ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے بیان بازی کریں اور وہاں پہ بیٹھ کر وہ تمام اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. اور ہربیار ماری کے علاوہ مہران بلوچ جو ہیں وہ بھی UK میں ہی رہتے ہیں. انہوں نے بھی شروع میں جو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن یونائٹڈ بلوچ آرمی کے نام سے بنائی تھی جو کہ 2022 میں جا کے ختم ہو گئی تھی اور یہ بھی UK کے اندر ہی رہتے ہیں اور وہیں سے یہ اپنی تمام کاروائیاں کرتے ہیں. تو آپ ایک نیکسس کو دیکھو کہ UK جو ہے ڈسیڈنٹس کے نام پہ اسائلم دے کر ایسے لوگوں کو اپنے پاس کیوں بٹھاتا ہے جو کہ دوسرے ممالک میں فتنہ گری کے موجب ہوتے ہیں اور لیڈ کر رہے ہوتے ہیں باہر سے بیٹھ کر ان تمام کارروائیوں کو اور ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. کیوں نہیں UK یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کے ملک میں سیپریٹزم یا فتنہ پھیلا رہے ہیں تو آپ ان کو لے لیں ہم سے اور ہم ان کو پناہ اپنے پاس نہیں دیں گے. مگر وہ ایسے نہیں کرتے. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہی جو BNM ہے بلوچستان نیشنل موومنٹ لنڈن میں یہ اپنے پروٹیسٹ اور اپنے جو بیانات جو ہے رقم کرواتی رہتی ہیں اور یہ ایک دن کا نہیں یہ آئے دن ان کے یہ معاملات ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ UN کے اندر بھی ان کو جگہ دی جاتی ہے کہ وہاں پر بھی بیٹھ کر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اچھا بہت ہی انٹرسٹنگ مجھے لگا کہ الیکٹرانک انتفاضہ نے آج سے 4 مہینے پہلے ہیم رشید جو کہ ایک جو ہیں ایک یہودی ہیں انہوں نے انٹرویو دیا تھا الیکٹرانک انتفاضہ کو اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے زائنزم جو ہے وہ ایک بڑی ہی لیتل فورس ہے جو پوری دنیا میں تباہی پھیلاتی ہے. وہ صرف غزہ اور فلسطین اور ویسٹ بینک کے لوگوں کے خلاف ایک جینوسائڈ نہیں کر رہے بلکہ وہ پوری دنیا میں یہ تباہی پھیلا رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بیان دیا میں آپ کو سناتی ہوں آپ ذرا سنیں گے. And Israel is the agent of this chaos. It is the agent of turning West Asia into a series of basket case states. Now, let's start from Iraq in 2003. And actually, of course, starting in 1991 in the first Iraq war, which was the model for what followed. Lebanon, the number of times Israel destroyed Beirut and the south of Lebanon is, I don't even remember it now. And they plan
to do it again. Now, Lebanon is a basket case. It's not a functioning society anymore. If Hezbollah was not offering some defense to Lebanon, it would have been taken over a long time ago. Syria is obviously one of the worst basket cases states that we have ever seen. I'm not even mentioning Iraq. That goes without saying, because that's worked out the model. Yemen, the West, the Gulf countries, and Israel, and especially the United States, of course, fought Yemen into the ground. It is the most damaged country, and yet it still is a center of resistance. It's a symbol that we should think about and follow. The Horn of Africa is destroyed beyond repair. Libya is not a state anymore, as you know. And now they are planning further afield. Turkey was warned that it's going to be attacked, probably in Cyprus, and there is a lot of reporting about that. The Israelis are involved in the Baluchi struggle against the Pakistan regime. Imagine that. This is few thousand miles from the Democratic Republic of Genocide. So you heard this کہ ہیم بریشیت جو کہ ایک جیو ہیں اور ہی از اے فلم میکر اور لکھتے بھی ہیں. انہوں نے یہ انٹرویو دیا الیکٹرانک انتفاضہ کا سے 4 مہینے پہلے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل ایک کیوس ایجنٹ ہے جو کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر یہ تمام ممالک اور یہ تمام جو ایریا ہے جو کہ ایک سویلائزیشنس کا ہب رہا ہے, جس سے کتنی نالج, کتنا علم نکلا, کتنا کلچر اس ایریا سے نکلا ہے, اور سویلائزیشنل ایریا ہے یہ بہت قدیم. اور اس پوری ایریا کو تباہ کرنا اسرائیل اور US کا کام ہے. اور یہ بات یہ ہیم بریشیت کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے ابھی آپ نے جو لاسٹ جملہ سنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ بلوچستان سیپریٹزم کا ساتھ دیں, سپورٹ دیں, اور اس کے ذریعے پاکستان کو بھی تباہ کریں. سو افغانستان کو تباہ کر چکے ہیں, عراق کو کر چکے ہیں, سیریا, لیبنان, لیبیا, یمن, صومالیہ, سب بالکل اس وقت بالکل ان فنکشنل اسٹیٹس ہیں اور بالکل تباہ حال ہیں یہ تمام. اب ایران رہ گیا, پاکستان رہ گیا, اور دیکھیں کس کے بارے یہ پہلے لانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ جو عرب اسٹیٹس ہیں جو کہ ان کے دوست بنے ہوئے ہیں US کے, وہ اسی اس میں ہیں کہ بھئی ہم پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. لیکن ٹرکی کو بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ تنبیہ کر دی گئی ہے کچھ ماہ پہلے کہ ان کے اوپر بھی حملہ کیا جائے گا. سو یہ حالات ہیں, اور اس لیے ہمیں جیو پالیٹکس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے, بہت ضروری, کیونکہ معاملات جو ہے نا وہ ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ بھی آئسولیشن میں نہیں ہو رہا ہوتا. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے سیاستدان ہم ان کو گالیاں دے کر اپنے دل کی بڑھاس نکال لیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم ایک بہت بڑی گیم کے اندر ایک چھوٹے سے مہرہ ہیں, اور ہمیں استعمال کس طرح کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, اور کیسے استعمال ہوتے ہیں ہم لوگ. سو اسی سلسلے کی کڑی میں سمجھ رہی ہوں اس بات کو کہ وہاں پر ان ٹیررسٹ کو 216 ٹیررسٹ کا کما کیا گیا, ان کو جہنم واصل کیا گیا, اور اس کا بدلہ یہ کس نے لیا ہے؟ کیا یہ انہی لوگوں نے لیا ہے, یا پھر را نے لیا ہے, یا ان انڈین ایجنٹس نے لیا جو کہ یہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے, کہ انہوں نے اگلے ہی دن اسلام آباد کے اندر ایک شیعہ ماسک کے اندر جمعے کی نماز کے اختتام پر یہ سوسائڈ بامر بھیج کر یہ بام بلاسٹ کروایا, جس میں 31 شیعہ بردرز جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی ہے, اور 169 مزید انجرڈ ہیں. سو سنی مساجد پہ بھی حملے ہوتے رہے, ان کے لیے بھی ہم ہمیشہ دکھی ہوتے ہیں. شیعہ بھی ہمارے بالکل بہن بھائی ہیں. سو یہ اسی لیے کبھی ہزارہ پہ اٹیک کرتے ہیں, کبھی امام بارگاہ پہ اٹیک کرتے ہیں, تاکہ ملک کے اندر ڈس یونٹی پیدا ہو, ناچاکی پیدا ہو. شیعہ سنی کے خلاف بات کریں, سنی شیعہ کے خلاف بات کریں, اور ہزارہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو کتنے دکھی ہیں کیونکہ ان کے اوپر تو کئی دفعہ اٹیکس ہوئے. سو یہ کاروائی جو ہے جب یہ اس طرح سے ریلیجس ایک سیکس کے اوپر کی جاتی ہے نا, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کے اندر کا کوئی بندہ اس میں انوالو نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ٹیررسٹ لوگ ہیں جو کہ دوسرے ملک ان کو فنڈ کرتے ہیں, ان کو ویپنز دیتے ہیں, تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا عوام کے اندر ایک ڈس یونٹی اور ایک بے چینی کی جو لہر ہے نا وہ پھیل جائے.